السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو جس حوالہ سے آج ہم گفتگو سنوانے جا رہے ہیں، اب دیکھیں گے رمضان المبارک کے اندر کہ بندہ یعنی مرد تو روزے رکھتا ہے تو اس کو احتلام ہو جائے، سوئے ہوئے تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ غسل کر لے روزہ تو اس کو ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، عورتیں حضرات ہیں، ان کو حیض آ جاتا ہے تو ناظرین آیا کہ ان کا جب آج روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا پورا روزہ نہیں پائے۔ آئیے ناظرین، اسی والا سے آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں مفتی فیاض سعید کی اور مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی، اور ساتھ ہم آپ کو مفتی طارق مسعود کی بھی ویڈیو دکھائیں گے۔ پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے، تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سامنے پہلے رکھوں، اب آئیے اب اپنے ٹاپک کی طرف اور چند مسائل کی طرف میں انشاءاللہ عزیز بڑھتا ہوں۔ آئیے پہلا نقطہ آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو کامن کوشچنس آتے ہیں وہ کامن کوشچنس کے بیسس سے میں نے بنایا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں کوئی چیز بھی ذرہ برابری بدل جائیں گی تو جواب بدل جاتا ہے، لہٰذا اگر اس میں سے کوئی بات ایسی ہو جو آپ کے ساتھ ہوئی ہو لیکن کچھ اس میں تبدیلی ہو تو آپ قطعاً میری بات پر قیاس آرائیاں کر کے عمل نہ کریں، بلکہ علماء سے رابطہ کر کے اس معاملے میں فتویٰ لے لیں۔ تو ذرا سی چینجز چیزوں کو، جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کر دیتے ہیں، تو قیاس آرائیاں نہ کریں، ایسا ہے تو ایسا ہوگا مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ بات کو آپ ذہن میں رکھیں، یا پھر اپنے سوال سے کوئی اس میں نے نہ کہی کوئی بات تو آپ اس میں بہرحال پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے پہلا جو کامن کوشچنس ہے، جو سوالات جو کرتے ہیں، وہ سوالات جو میرے پاس آئے جو پوچھے گئے، میں انہیں پہ جو فتح میں نے پڑھے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مغرب سے اگر 5 منٹ پہلے بھی اگر حیض آ جائے تو سوال ہوتا ہے کیا روزہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا، کنٹینیو کرے؟ تو یاد رکھیے سورج غروب ہونے، مغرب اسی کو کہتے ہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے چاہے وہ 5 منٹ پہلے کیوں نہ ہو، اگر حیض آ جائے تو اس دن کا روزہ چلا گیا۔ اب اس کی بعد رمضان کیا کرنا ہوگی؟ قضا کرنا ہوگی۔ سمجھ رہا ہے بات کو؟ وہ روزہ نہیں ہوا۔ اب سوال، اب روزہ نہیں ہوا تو پھر پورا دن ہم نے کیا کیا؟ پورا دن جو آپ بھوکے پیاسے رہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر دیں گا۔ اور نیت تو اصل ہے نا، آپ نے نیت کی، نیت تھی روزے کی، لیکن چونکہ حیض آ گیا، مینسس آ گیا، آپ کو اب بعد رمضان اس روزے کی بھی قضا کرنا پڑیں گی جس میں مغرب سے چند منٹ پہلے یا سورج غروب ہونے سے چند منٹ پہلے یا سن سیٹ سے جو ہے جسے کہیں گے فیو منٹس بیفور بس کچھ ہو گیا تو بھی اس کا روزہ چلا گیا، وہ اس روزے کی بعد رمضان قضا کریں گی۔ درمیان میں روزہ حیض آ گیا تو روزہ تو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے روزہ کو چھپا کر رکھیں، مطلب حیض کے معاملے کو، کیونکہ مخفی عمل کو سامنے ظاہر کرنا لازم آئے گا، اس لیے سامنے کھائیں پیئیں نہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ روزہ تو چلا گیا، اب یہ بہن کھا پی سکتی ہیں لیکن سامنے نہ کھائیں، پیٹ پیچھے کھا لیں۔ اور اگر یہ احترام رمضان میں سارا دن بھوکی پیاسی رہیں تو افضل اور اولا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر ان کو حاجت ہو جاتی ہے تو سامنے نہ کھائیں، ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، کسی وجہ سے حالت حیض وغیرہ آ گئی ہے، اسی وجہ سے یہ کھا پی رہی ہیں، اور ایک مخفی معاملے کو ظاہر کرنا لازم آئے گا، اس لیے بہتر ہے کہ چھپ کر کھائیں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کھائیں۔ اسی طرح روزہ نہیں ہے یہ، نہ روزے کی نیت سے کھانے پینے سے رکیں، بس یہ کہ احترام رمضان میں، تو اللہ تعالیٰ بہت برکات سے نوازے۔ اگر 12 بجے کے بعد ایام شروع ہوئے تو روزہ پورا کریں گے؟ روزے کی حالت میں 12 بجے کے بعد حیض آ جائے تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ بنت شعیب کراچی سے۔ 12 بجے سے ان کے دن کے 12 بجے مراد ہیں، ظاہر ہے رات کے 12 بجے کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگر کسی خاتون نے روزہ نہیں رکھا حالت حیض کی وجہ سے، کسی خاتون نے روزہ رکھا پاک ہونے کی وجہ سے اور پھر ان کو حیض آ گیا تو روزہ ان کا ٹوٹ گیا، چاہے کسی بھی ٹائم پہ آ جائے، روزہ ٹوٹ گیا تو وہ کھا پی سکتی ہیں۔ ہاں الٹا اگر معاملہ ہے، انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا اس لیے کہ حیض آ رہا تھا، لیکن درمیان میں روزے کے بیچ میں حیض آنا بند ہو گیا تو ان پر لازم ہے کہ نہا کے اب وہ رک جائیں کھانے پینے سے، قضا بھی کریں اور کھائیں پییں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی۔ ناظرین یقین مانیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا ایک ایک پیغام امت تک پہنچا دیا۔ آپ کو ہر چیز قرآن حدیث سے ملے گی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قضائے حاجت کے طریقے بھی بتائے، بیٹھنے کا طریقہ بتایا، ہر چیز بتائی۔
یہاں تک کہ مکے کے کافر یہ کہتے تھے کہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیشاب کرنے کے بول و براز کرنے کے بھی طریقے بتاتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز یہ بتاتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے یہ مذاق اڑایا۔ خیر ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلیں۔ ناظرین آپ دیکھیں گے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، عورت کو مینس یعنی حیض آتے ہیں تو اس کا روزہ تو خیر اس کی قضا دینی پڑے گی، بڑی حکمت والی بات ہے، یعنی کہ اس کی قضا اس کو بعد میں دینی پڑے گی، لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ بھی میں کہہ دوں اگر آپ کو حدیث کی سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ اب دیکھیں یہ حدیث ہے کہ عورت جو ہے بعد میں قضائی دے روزوں کی، لیکن نمازوں کی معافی ہے۔ ایسے ہی غالباً سنن ابو داؤد کی حدیث ہے یا جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہوگی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ کو تعالیٰ، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں حدیث سمجھ آئے یا نہ آئے پھر بھی ماننی پڑے گی، کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جب مکے کے کافر ہوتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرنا، یعنی کہ آپ نے پہلے جو 3 چکر ہے نا اس کو ذرا کہتے ہیں نا کہ ذرا آکڑ کے کرنے ہیں، لگانے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، باقی سلو لگانے یعنی بھاگ کے لگانے ہیں، تاکہ مکے کے کافروں کو پتہ چلے کہ ہم اپنے الحمدللہ ایمان کی قوت رکھتے ہیں۔ لیکن اب تو کافر نہیں ہے نا، اب تو کافر نہیں ہے وہاں پہ، اب کیوں پھر لگانے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہی چلنا پڑے گا۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔